اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ سیام عظمت شان انعام حق، ماہ سیام عظمت شان انعام حق، رحمت اظہار کلام حق، رحمت اظہار کلام حق، قربت سبحان شان حق، اصول محبت بیان حق، اندازہ محبت، جز محبت، اصول محبت، شان محبت، رحمان محبت، پیغام محبت، سلام محبت، عظمت انعام محبت، مغفرت شان رحمت، نجات نار جہنم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، رحمت خداوندی، عظمت اظہار آزادی جہنم، یعنی اس کے جہنم سے آزادی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں عظمت اظہار شان حق سے، بیان حق سے، نور حق سے، پیغام حق سے، فرمان حق سے ذات فرما دیا کہ جو مومن مسلمان ماہ رمضان کے آخری عشرے میں مسلسل روزے کی ادائیگی سے روزے کی عظمت کا حقدار ہوگا، وہ نار جہنم سے نجات کا حقدار ہوگا، یعنی کہ رہائی کا حقدار ہوگا، اور انعام پروردگار کا حقدار ہوگا. یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے مومن کو رہائی اور جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے. رحمت حکمت حق کے سائے تلے ایک رات ایسی بھی آتی ہے جسے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی رات کہا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت حق سے، شان حق سے، عظمت حق سے، فرمان حق سے، انعام حق سے جو واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومن کو اس رات کے بدلے کیا کیا انعامات عطا کیے ہوئے ہیں. جو اس رات کی فضیلت سے واقف ہے وہی تو مومن ہے، اور مومن ہی قدر کرتا ہے قدر والی رات کی. یہی عظمت شان حق ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ قدر نازل فرمائی ہے، اور جس کا ترجمہ اور خلاصہ یوں ہے کہ بے شک ہم نے اس رات قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے. اور تعریف شب قدر و تعریف بیان قرآن عظیم کی کہ لیلۃ القدر شب قدر کی تمام راتوں میں فضیلت والی رات ہے، تمام ساعتوں میں سعادت بری رات ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں احوال گم اور اپنے ساتھ نعمت کرامت فضیلت رحمت بخشش فضائل لیے ہوئے ایام بھی ہے. یعنی اس رات فتوحات جہاں سے بالا تر ہو کے لیل کے مقدس تر و تازہ محبت کو اپنی جانب منعکس مبعوث رکھا جائے. قیام اللیل میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر روحانیت سے معراج توصیف اپنے جسم و جان میں پیوست کیا جائے. قلبی پر قلب حرفی کی مسنت، قلبی پر قلب حرفی کی مسند تعریف کنندہ کی جائے. محبت با حکم سلاسل پابند پیروی کا نام ہے.
پیروی باحکم تسلسل آتش مشتاق مطمئن قلبی، اس میں روحی طلبی طالب کا نام ہے، اتباع قرب کا نام ہے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک ہونے کا نام ہے۔ جو اس رات کو اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے وہی قدر والا ہوتا ہے، وہی عظمت والا ہوتا ہے، وہی بخشش والا ہوتا ہے، وہی طہارت والا ہوتا ہے، وہی تعریف والا ہوتا ہے۔ جو شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قدر پالے وہی عظمت بہار نور شان مستقیم والا ہوتا ہے، وہی صراط المستقیم والا ہوتا ہے، وہی اہدنا الصراط المستقیم والا ہوتا ہے، وہی اکبر ہوتا ہے، وہی نجات والا ہوتا ہے، وہی نام والا ہوتا ہے۔ یہ شان عظمت اظہار شب قدر کی رات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہ وہ احسان ہے جو تمام احسانوں کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے سے محبت اظہار حق فرماتا ہے اور شب قدر کی رات کا قیام کرنے والے یعنی کہ عبادت کرنے والوں کو مغفرت عطا فرما دیتا ہے، کہ بخش دیتا ہے، جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے، انعام والوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ یہی پیغام وجود محبت حق ہے، یہی کلام وجود انعام محبت حق ہے۔ کل ہمارے سرکردہ رمضان المبارک میں حرمت اقبال کا نام ہے، محبت وجود پیغام حق جان اللہ رب العزت کی معرفت حکمت کے سبب رمضان الکریم میں لیلۃ القدر شب قدر روبرو عرش مولا بحکم شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ حکم اعلیٰ کے تبع انعام رونق افروز بابرکت سعادت اہتمام شکر و غزار قیام اہتمام سجود اہتمام ذکر و زکات گویا بشر کی سوچ محدود ہے، یاد نعمتیں اور انعامات خداوندی مومن کے عقل و شعور سے لامحدود ہے، جو ساتھ بے نظیر سکون قلب راحت شیریں ہم نشین پیرہن متوسط قبولیت ہے۔ وعد رمضان المبارک میں لمحہ در لمحہ شرف قبولیت ہے، ضرب تمام قیام قبولیت کا ثمرہ بسر ہوتی ہے زندگی فرمان آسیاں سے، اور مقام مومن در مومن مقام لطف اکرام میں ماہ مبارک میں زندگی اور شگفتگی پاکیزگی عمدگی کا پیغام برلائی ہے، اور اللہ رب العزت مومن کامل کو اپنا جمال هو المثال عطا فرماتا ہے، اور محبت محراب و منبر کے طفیل اتمام بارونت محبت تمام فرہم فرماتا ہے۔ جہان فانیہ میں ان نفسانی کوتاہیوں سے بالا تر ہو کر خواہشات طلبی سے مبرہ ہو کر صرف اور صرف طلبگار ربوبیت کی بے مثل فوقیت ہو تو مومن محبت پر مثال زار ایک عام پذیرائی ہے جو اللہ رب العزت کی شان حکمت کا پیش قائمہ ہے۔ فقط ماہ مبارک میں جود و کرم کا مظہر اور مومن پر احسان اعلیٰ ارپا ہے، یعنی اسی ماہ مبارک کی بدولت مومن پاکی پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے ثابت قدم رہ سکتا ہے، جھوٹ غیبت حسد وعدہ خلافی اور لقمہ حرام سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر یہی حکمت توصیف برملا ظاہر ناشر رہے تو بشر مومن قرب مومن کا متلاشی ہے، قرب حقی تو مومن کی
شان ہے اور ضرب قلب سینہ میں مسور رہتے ہوئے قرب ربوبیت میں سرشار ہے اور معرفت محراب منبر سے محبت کا اعتبار ہے. اسی ماہ پر نور کے سبب انسان خودی میں خود کا اظہار ہے اور معرفت حکمت اللہ رب العزت کے سبب بخشش سے سرشار ہے جو اللہ رب العزت کا انعام و احسان ہے اور مومن اسی معرفت کے سبب اللہ رب العزت کی ربوبیت پر قربان ہے. اور محبت پر مثال اپنے محبت پر لطف مہربان ہمدرد طوالت کفایت کرتے ہیں. ہمدم شفاعت علالت کرتے ہیں. آپ مہربان ہیں. آپ محبت آپ کی سرکردہ سبقت غیظ و غضب پر محبت کے سبب ہی ابتدا انتہا محبت کی آپ کی خزینہ بہار ہے. وجود علم عمل وہی ہے پیران پیغمبر ماہ رمضان کی ذات تمہیں لمحہ در لمحہ محبت بے نیاز ہے بے بامت مغفرت اور سو عیا نعمت خداوندی مومن بجائے کہنے قائم انتہا لیلۃ القدر میں صبح ہونے سے پہلے بخشش کا بیان ہے. افضل حیات بے باک زندگی کفر و مشاغل ظاہر محبت حکم ثابت قدمی مومن قائم هو النشان جود و کرم کی انتہا لامحدود ہے. ماہ مبارک رمضان المبارک میں مومن مقصود حق ہے موجود حق ہے ظہور شان مغفرت پاکی حق ہے. اللہ تعالیٰ یہ رات مومن کے لیے ایسی رات رکھی ہوئی ہے جو انعام کی رات ہے جو بخشش کی رات ہے جو پیغام قرب نور کی رات ہے جو سلامتی کی رات ہے جو فضیلت کی رات ہے جو قبولیت کی رات ہے جو آنسو کی رات ہے. اللہ کی بارگاہ میں قرب و سلامتی شان عظمت رحمت حق کی رات ہے. یہ وہ رات ہے جو تمام راتوں پر سبقت رکھتی ہوئی ہے جو تمام راتوں پر سبقت رکھتی ہے. شان عظمت لیلۃ القدر ہی تو تمام قدروں کا اظہار ہے تمام عظمتوں کی بیان ہے تمام عظمتوں کا بیان ہے تمام شانوں کا نزول ہے اور تمام آیتوں کا فرمان ہے اور تمام عظمتوں کا اظہار ہے اور تمام رحمتوں کا حصار ہے اور تمام نوروں کی گواہی ہے. یہ لیلۃ القدر کی رات ہی عظمت خداوند کریم ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھنا ہے تو لیلۃ القدر کی عظمت کو دیکھ لو. یہ شان عظمت اظہار مومن طریق حق ہے جو کلمہ پڑھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ ایمان رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ نے مومن کو وہ رات عطا فرمائی ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ مومن کے قریب ہو جاتا ہے. قرب سلامتی کی لیلۃ القدر کی رات ہے معرفت نور گواہی کی لیلۃ القدر کی رات ہے نجات جہنم کنارہ حقی لیلۃ القدر کی رات ہے مغفرت بھی لیلۃ القدر کی رات ہے عظمت بھی لیلۃ القدر کی رات ہے پاکی بھی لیلۃ القدر کی رات ہے بخشش بھی لیلۃ القدر کی رات ہے حصار بھی لیلۃ القدر کی رات ہے عظمت بھی لیلۃ القدر کی رات ہے ادب بھی لیلۃ القدر کی رات ہے علم بھی لیلۃ القدر کی رات ہے نور بھی لیلۃ القدر کی رات ہے نزول بھی لیلۃ القدر کی رات ہے بخشش بھی لیلۃ القدر کی رات ہے مرب بھی لیلۃ القدر کی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو طریق کل بادشاہیت سے ذات فرمایا ہے جو اس رات کو رب کعبہ کے قرب کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نور کی بدولت سے
ایمان سراپائے ہدایت حق عطا فرما دیتا ہے۔ ہدایت نور حقیقی تو قدر ہے، اور جو قدر سے واقف ہے وہی تو لیلۃ القدر کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور شان عظمت اظہار کل، عظمت اظہار بیان کل، عظمت فرمان شان کل، عظمت اظہار پاکی فرمان کل، عظمت اظہار طہارت جسم جان کل، عظمت اظہار فرمان رحمت فرمان ذات پروردگار رحمان حق، حقیقت شعور علم شان کل سے جو واقف ہے وہی تو لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتے ہیں۔ شب دار ہونا ہی شان عظمت اظہار قرب سلامتی ہے۔ جو لیلۃ القدر کی رات کو شب داری میں یعنی رب کعبہ اللہ رب العزت کی عظمت کے لیے، اللہ رب العزت کی توحید کے لیے، اللہ رب العزت کی رحمت کے لیے، اللہ رب العزت سے بخشش کے لیے، اللہ رب العزت سے پاکی کے لیے، اللہ رب العزت سے انعامات کے لیے، اللہ رب العزت سے جہنم سے نجات کے لیے، اللہ رب العزت سے جنت کے لیے، اللہ رب العزت سے عبادت قرب نور سلامتی قدر کے لیے جاگتے ہیں، اور رب بارگاہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہی تو لیلۃ القدر کی عظمت کو پا لیتے ہیں۔ شان توحید رسالت حق ہی تو لیلۃ القدر کو پانا ہے، اور جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا وہی تو قدر والا ہے۔ شان بخش سے اظہار قدر حق ہی تو لیلۃ القدر ہے۔ بے بار معرفت مغفرت ہر شویہ نعمت خداوندی مومن بجائے قیم انتہا لیلۃ القدر میں صبح ہونے سے پہلے بخشش کا بیان ہے۔ افضل حیات بے باک زندگانی کفر و مشاغل زائل محبت حکم ثابت قدم مومن قائم ہوا نشان وجود کرم کی انتہا لامحدود ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں مومن مقصود حق کا حقدار ہے، تابعہ طلبی میں ہم نوا مسجود ہے، قیام معلم پر مومن موجود ہے، اور اللہ رب العزت سبقت مہربان مرز وجود میں مومن کو جو دلیل ہم اثر محبت محبوب ہے علین الاباد علم غیب سعادت ہے، جو اللہ رب العزت کی مومن پر منفرد ایمان خداوندی ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن کو صورت ہمکنار کرتے ہوئے اپنی ہی جیسی ثواب سے نوازا ہے، عقل شعور کو بیدار کرتے ہوئے قلب مطمئنہ قلب راحت عطا فرمایا ہے، جو محبت شافی قلبی ہے۔ ایک کام اللہ رب العزت کے مطابق ہے، سوائے محبت کے بشر مومن کی پہچان ہی تو ایمان کا نور ہے، سلامتی ہے، قدر ہے، حکمت ہے، شان عظمت توحید ہے، جو مومن کی پہچان ہے۔ اور محبتی عالم وجد وجود پیرہن بشر مومن لا تعداد تغیرات سے پیوستہ ہے، اور اس کی حیات مرحقات پر مبنی ہے۔ عالم گویا بشر اللہ رب العزت کی سی سبا رکھتے ہوئے بھی اللہ رب العزت سے محبت کا حامی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اصل اصول رکھتے ہیں۔ اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں وہی تو مومن ہیں، پیرہن مومن ہی ضمانت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مومن کو سلامتی عطا فرماتا ہے جو محبت اہل بیت والے ہیں، یعنی کہ محبت علی کرم اللہ وجہ الکریم والے ہی سلامتی والے ہیں، عظمت والے ہیں، ایمان والے ہیں، نور والے ہیں، قدر پہچان حق والے ہیں۔ تعلقات محبت سے آشنا جو ہیں
اور تعلقات محبت سے غافل جو ہے وہ جان لے آشنا قدر والا ہے اور غافل بے قدرہ ہے۔ البتہ محبت کی پہچان محبت کے مقام اور محبت کے احترام سے جو کوسوں دور ہیں وہی تو بے قدرے ہیں، اور جو محبت کے مقام پہچان عظمت اظہار احترام سے واقف ہیں وہی تو قدر والے ہیں، وہی تو عظمت والے ہیں، وہی تو پاکی والے ہیں، وہی تو شان والے ہیں، وہی تو تعریف والے ہیں، وہی تو عظمت اظہار انعام والے ہیں، وہی تو سجدے والے ہیں، وہی تو قیام والے ہیں، وہی تو اللہ رب العزت کی تعریف والے ہیں۔ اللہ کی شان عظمت توحید حق ہی تو شان قدر حق ہے، اور جو اللہ کی قدر سے واقف ہوتے ہیں وہی تو قدر والی رات میں اللہ کے قرب والے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا والے ہوتے ہیں، اللہ کی پاکی والے ہوتے ہیں، اللہ کی شان عظمت اظہار بیان حق والے ہوتے ہیں۔ قدر والوں کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات رکھی ہوئی ہے۔ اے ایمان والو جان لو کہ دنیا جہاں میں ایمان والے ہی تو قدر والے ہیں، اور قدر والے ہی تو رات کو اللہ کی بارگاہ میں شب قدر کو حاضر قرب سلامتی حق میں حقیقت تعریف حق کے حقدار ہوتے ہیں۔ شان عظمت اظہاری تعریف حق ہے، اللہ کی تعریف ہی تو قدر ہے، اللہ کی تعریف ہی تو عظمت ہے، اللہ کی تعریف ہی تو رحمت ہے، اللہ کی تعریف ہی تو بخشش ہے، اللہ کی تعریف ہی تو درگزر ہے، اللہ کی تعریف ہی تو بے نیازی ہے، اللہ کی تعریف ہی تو بانٹنا ہے، اللہ کی تعریف ہی تو پناہ ہے، اللہ کی تعریف ہی تو انعام ہے، اللہ کی تعریف ہی تو راحت ہے، اللہ کی تعریف ہی تو بلندی ہے، اللہ کی تعریف ہی تو مومن کی عظمت ہے، اللہ کی تعریف ہی تو ایمان ہے، اللہ کی تعریف ہی تو مومن کی شان ہے۔ عظمت اظہار قدر حق سے ہی تو ایمان والے ہیں مومن، یہ ایمان والا ہونا ہی قدر والا ہونا ہے، اور جو قدر والے ہیں وہی تو شب قدر کو اللہ کی قدرت سے قدر کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت سلامتی شان توحید حق کی تو قدر ہے اللہ کی، جس نے قدر کی اس نے اللہ کی عبادت کی۔ شان طریق عبادت ہی تو وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کبھی بھی مومن نہیں کرتا، اور جو مومن ہے وہی تو شب قدر کو بیدار ہوتا ہے، عظمت اظہار خیال حق سے آشنا ہو کے رحمت پروردگار کا حقدار ہوتا ہے، وہی تو مومن سلامتی والا ہوتا ہے، وہی تو عظمت تعریف شان رحمت والا ہوتا ہے۔ یہی شان عظمت اظہار مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو شب قدر کی رات عطا فرما کے قدر والوں میں شامل فرما کے عظمت اظہار رحمت فرمایا ہے۔ چونکہ احترام محبت اور پیغام محبت کا اندازہ بیان یہی ہے کہ مومن محبت روادات پر ثابت قدم اسی صورت رہ سکتا ہے جب اپنی نگاہ میں شرم، زبان میں تغیرات پر گرفت اور ذہنی فتوحات پر یقینی سبقت، البتہ قلبی محرکات پر تباہ طلبی ہو، نفس مطمئنہ پر اگر مومن اپنی پہچان پر مستند ہو جائے، اپنے اتوار عادی پر سبقت پا جائے، دوران قیام میں محرم اجتناب ہو جائے، قوہ مقام میں ہجرت تمام ہو جائے، تو درجہ بدرجہ تشبیہ توقیر میں مومن علم متقین ہو جائے، جو محبت علوم میں اہتمام ہے، اور اللہ رب العزت کا اس مومن پر رحمت کا پیغام ہے، اور محبت محراب منبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مشر مومن پر محبت برا پیغام سلام ہے، چونکہ محبت بزم حرم متلاشی انعام ہے، نہ کہ نازیبہ توقعات، نہ کہ نازیبہ توقعات
نازیبا تفکرات خیالات کا انجام ہے۔ البتہ محبت سرخرور خیبر میں بہام ہے جو کہ اللہ رب العزت کی تعریف کا مرکوز محور ہے، مرکز محور ہے، روح مطمئنہ قلبی ہے اور سرور جسم و شکر مطمئنہ عزم مسرور، حسد سے بالا تر، جھوٹ غیبت سے بالا تر، بدحواسی منافقت سے بالا تر، محبت تعریف آغازی الحمدللہ ہے، تعریف عظمت عقل شعور سے ممکن ہی نہیں، طبیعت محبت کی راحت قلب سے ہی آیا ہے، محدود میں نامحدود زم ہے، گویا کہ عقل شعور محدود ہے اور راحت قلب نامحدود ہے، محبت بھی تمام حدود سے بالا تر ہے، خواہ برہانی ہو اشتا فرش، خواہ اونچائی ہو فرش تاج، محبت زامن شریک ہے اور عقل شعور لا شریک، زامن محبت معمور امر ہے، زامن محبت معمور امر ہے، محبت بہتان قدرت سے بالا تر، عقل شعور بہتان امامت سے چارہ گر ہے، محبت سرخم عقل شعور محبت تمام لمحہ بالمہ، محبت پیروی مرکز عقل شعور دانستہ، عظمت حرکت محبت تمام کل، محبت خادم سرخم تمام اتوار طوالت میں، ایکام محبت میں محبتی سر راہ درجۂ اول خائف نہیں، نشیب افروز سے خدمت بندہ پروری ظاہر نہیں ہوتے ہوئے ظاہر سے مقبول ہے، تشنیہ قلم حرا میں تمدن تصیب کا ثمر ہے، توفیق بس انہی کو ہے، توفیق بس انہی کو جو ظاہر الابلاغ پر صابر قدم ممکن ہے، وہی ممکنات ہو جائیں جو اجلے جسم پر، جو اجلے چشم ہو جائیں اور جو صوم و صلاۃ مامور ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر وجود سرخم موجود ہو جائیں اور تعریف عظمت اظہار وحدہ لا شریک اور تعریف عظمت اظہار رسالت کے معمور ہو جائیں، وہی تو نگاہ وسعت رحمت حق کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت اظہار قلب خیال جو عطا فرمایا ہے وہی تو شب قدر کا نزول حق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رحمت حق کو پانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں رحمت حق کو پانے کے لیے، انعام حاصل کرنے کے لیے، نبی کی شان عظمت کا اظہار حاصل کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کی شب کو جو بیدار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا ہے، عظمت اظہار رحمت کے ساتھ، عظمت اظہار انعام کے ساتھ اللہ ان کے قریب ہوتا ہے، عظمت اظہار بخشش کے ساتھ، عظمت اظہار پاکی کے ساتھ، عظمت اظہار نوا بے نیازی کے ساتھ، یہی شان عظمت اظہار حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو ہی تو قدر کا حق عطا فرمایا ہے اور مومن ہی قدر کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ہی تو قدر کا حق عطا فرمایا ہے اور مومن ہی تو قدر کا حق ادا کرتا ہے، اور جو قدر کا حق ادا کرتا ہے وہی تو ایمان اسلام کے نور والا ہے، وہی تو شان عظمت تعریف پاکی اظہار والا ہے، جس نے قدر کی وہی تو قدر والا ہے، اور جو بے قدری کرتا ہے وہی تو بے قدرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر والوں کے لیے ہی تو قدر کی رات کو رکھا ہوا ہے، عظمت شان حق ہی تو قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے انعامات پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے عظمت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے سلامتی پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مدد پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے ہی تو قدر کی رات عظمت تعریف شان بڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
لیلۃ القدر کی رات کو تمام راتوں سے بڑائی عطا فرمائی ہے۔ شان بخشش عطائے حق ہی تو لیلۃ القدر کی رات کی تعریف ہے، اور جو لیلۃ القدر کی رات کی تعریف کو تعریف سے پا لیتا ہے وہی مومن قدر والا ہو جاتا ہے۔ شان عظمت تعریف قدر ایمان حق ہی تو قدر ہے، اور ایمان والے ہی ایمان کی قدر کرتے ہیں، اور قدر کرنے والے ہی شب قدر کو قیام عبادت قرب حق سے حق والے ہو کر انعام والے ہو جاتے ہیں۔ شان رمضان فضیلت بخشش عطائے حق ہے، اللہ کی عطاؤں کو پانے کے لیے ہی تو مومن نے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، اور مومن وہی ہے جو شب قدر کو بیدار قلب جسم و جاں ہو کر نور سلام پیشان عظمت اظہار ہو کر رب کے قرب میں حاضر وجود جسم و جان ہو کر سلامتی پاتا ہے۔ سلامتی ہی پانا قدر ہے، عظمت ہی تعریف قدر ہے، فضیلتی تعریف قدر ہے، پاکی ہی تعریف قدر ہے، علم ہی تعریف قدر ہے، عبادت ہی تعریف قدر ہے، اللہ کی رحمت ہی تعریف قدر ہے، بخششی تعریف قدر ہے، قرب ہی تعریف قدر ہے، حصار ہی تعریف قدر ہے، گناہوں سے بچ کر رب کی رحمت سے پاک ہو کر باقی اظہار نور ہو جانا ہی مومن کے لیے تعریف قدر ہے۔ وہی مومن قدم ہے، وہی مومن قدر اظہار نور والے ہیں جو عبادت والے ہیں۔ شان حقی تو اللہ کی عبادت ہے، تعریف حقی تو اللہ کی عبادت ہے، نور حقی تو اللہ کی عبادت ہے، عظمت اظہار روبرو خیال حقی تو اللہ کی عبادت ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے شب قدر کو بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ ہی ایمان والے مومن اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، پاکی والے ہو جاتے ہیں، فضیلت والے ہو جاتے ہیں، رحمت والے ہو جاتے ہیں، بخشش والے ہو جاتے ہیں، انعام والے ہو جاتے ہیں، شفا والے ہو جاتے ہیں، حیا والے ہو جاتے ہیں، ادب والے ہو جاتے ہیں، قدر والے ہو جاتے ہیں، قدرت کی تعریف والے ہو جاتے ہیں، عظمت اظہار حیا والے ہو جاتے ہیں، سلامتی والے ہو جاتے ہیں۔ جو لیلۃ القدر کی عظمت کو جانتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں رب ذوالجلال کی، وہی مومن اللہ کے انعام والے ہو جاتے ہیں۔ قدر والی رات ہی تو انعام والی رات ہے، اور اس رات مومن اللہ سے انعام پاتے ہیں، اللہ کی رحمت پاتے ہیں، اللہ کا قرب پاتے ہیں، اور اللہ سے پاکی پاتے ہیں، اور جہنم سے نجات پا کر اللہ کی جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ وہی طریق محبت رسالت توحید ولایت شان حق والے ہیں۔ جو مومن قدر والے ہیں وہی قدر کے پاسدار ہیں۔